وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتیں کی پیدا کی ہے نا، ان سے نسل بڑھے گی، لیکن قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بھیجے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، مشہور واقعہ ہے کہ فرشتے آئے، میں پہلے یہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ وہ کھا نہیں رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ دشمن تو نہیں ہے، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے اسحاق پیدا ہونے والا ہے، حضرت سارہ کے اسحاق پیدا ہوگا۔ تو حضرت سارہ نے ایسے ماتھا بولا، میں بڈھی اور یہ میرا بڈھا شوہر، کیسے اولاد پیدا ہو جائے گی ہمارے؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پہ تعجب ہو رہا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر تو اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، تم لوگوں پر اللہ کی خصوصی، تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری تو قربانیاں ہیں، تو تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں نہیں ہوگا؟ اور یہ بھی بتایا کہ بیٹا پیدا ہوگا اسحاق، اور پھر اسحاق کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوگا یعقوب، یہ دونوں پیغمبر ہوں گے، بیٹا بھی اور پوتا بھی، دونوں پیغمبر ہوں گے۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری بھی۔ تو اب کیا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے جب خوشخبری دے دی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے انا منزلون علی ہذہ القریۃ رجزا من السماء، آسمان سے ان پر عذاب آئے گا اور اس پوری بستی کو اللہ تباہ و برباد کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا دل تھا نرم، ان کو اس قوم پہ ترس آنے لگا، پوری بستی تباہ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا جب ایک دفعہ عذاب آتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں مار کے ختم کر دیا، پھر تو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ بعض دفعہ نا قرآن ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، ابراہیم جھگڑ تو نہیں سکتے تھے اللہ سے، لیکن اتنی لجاجت اللہ سے، اتنی دعائیں مانگنے لگے کہ گویا کیا کر رہے ہوں؟ اللہ سے لڑائی کر رہے ہوں۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے قرآن کی، ایسے جیسے لڑائی کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک عذر بھی پیش کرنے لگے کہ ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط علیہ السلام اور ایمان والے وہ لوگ بھی موجود ہیں، وہ تو سب مر جائیں گے، بھائی یہ نہیں کرو، یوں نہیں کرو۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو کہو یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم یہ باتیں چھوڑ دو، انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب ایک ایسا عذاب آ کر رہے گا جو کبھی رد ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بحث چھوڑ دیا ابراہیم، بس یہ بات نہیں ہو سکتی، کچھ اور کہہ دے ہم سے، وہ تیری دعا مانگ لیں گے، قبول کر لیں گے ہم، یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہو سکتی۔ نحن اعلم بمن فیہا، ہمیں پتا ہے کس کو عذاب دینا ہے اور کس کو ہم نے اس میں بچانا ہے، ہم جانتے ہیں، تو اس بحث کو چھوڑ دیا ابراہیم۔ یہاں سے یہ فرشتے نکلے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے یہ لڑکوں سے بدفعلی بہت گندا کام ہے، بہت گندا کام ہے، زنا سے بدتر ہے، یہ زنا سے بدتر۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، وہ فرشتے نکلے، اور فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں تھے۔ یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر چلے گئے۔ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، حضرت لوط علیہ السلام ان کو پہچانے نہیں، بڑے خوبصورت نوجوان۔ اب لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافر تھی، اس زمانے میں کافر عورت سے بھی نکاح جائز تھا۔ دیکھو بیوی چونکہ کافر ہے نا، تو گھر کا وہ ماحول نہیں بن رہا جو ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا ماحول، بولو نا، بن رہا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، بیٹا کیا نکلا؟ کافر۔ وہ برکتیں، وہ والی برکتیں نہیں ملی جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی۔ اس لیے دیندار لڑکی سے شادی کیا کرو اللہ کے بندو۔ لوگ حسن پہ مرتے ہیں، آڑی ترچی جو بھی بے دین ہو اس کو اٹھا کے لے آتے ہیں، بعد میں پردہ کرا لیں گے ہم، اس کو بعد میں کرا لیں گے، بعد میں نماز پڑھوا لیں گے، نہیں پڑھے گی تو کیا کرو گے؟ اتنی ٹینشن ہے نا بے پردہ عورت، اگر بعد میں وہ پردہ نہ کرے تو بچیوں کا مسئلہ خراب ہوتا ہے، سارا دن کی چک چک۔ آپ کہو گے میری بچی پراپر ڈریس پہنے گی اور وہ 2-4 اسٹیکر لا کے چپکا دے گی بچی کے، بس یہی پہنے گی۔ اتنی مصیبت کی زندگی گزرتی ہے نا، پھر آپ کے سامنے تو وہ پردہ کرا دے گی، اور جب آپ گھر پہ نہیں ہوں گے تو اس کی پٹیاں پڑے گی، تمہارے ابا تو دقیانوس ہیں، پرانے زمانے کے آدمی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ بیٹی کو پردے سے نہ صرف یہ کہ پردہ کرے گی نہیں، باقاعدہ پردے سے نفرت، اور اپنے باپ سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ اس لیے جب بھی نکاح کرو اللہ کے بندو، بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ دیندار ہونی چاہیے، اس کا بڑا خیال کیا کرو۔ ہاں اگر ہو شادی کہیں
بغیر دیندار کے ہو گئی ہے تو چھوڑو نہیں اس کو, کوشش کرو محبت سے اس کو دیندار بناؤ. اولاد کے بعد بڑے مسائل کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اولاد میاں بیوی کا الگ الگ مذہب ہوگا نا, بچے بڑے تباہ ہو جاتے ہیں, رل جاتے ہیں. اور جب دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گی تو اکثریت کہاں جاتی ہے؟ دنیا کی طرف جاتی ہے. دین اور دنیا دونوں چیزیں ملیں گی تو مزہ کس میں ہے؟ دنیا میں. جیسے کافر اور اسلام میں دنیا میں کافر زیادہ ہیں, مسلمان زیادہ ہیں؟ کافر زیادہ ہیں. تو ہمیشہ نیک لوگ تھوڑے رہتے ہیں. تو بچوں کو جب گھر میں دین اور بے دینی دونوں چیزیں ملیں تو زیادہ تر کس طرف جائیں گے؟ بے دینی کی طرف. کہیں گے اس میں مزے ہیں, ابا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, نماز کا کہتے رہتے ہیں, پیسے تو دیتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, پیسے دیتے بھی ہیں تو اس میں بھی پابندیاں, یہ نہیں کھا سکتے, گٹکا نہیں کھا سکتے, یہ نہیں کھا سکتے, وہ نہیں کھا سکتے. تو اب کیا ہوا ہے کہ وہ فرشتے خوبصورت چلے گئے لوط علیہ السلام کے گھر میں. ان کی بیوی نے, وہ پیسے لیتی تھی لوگوں سے, جا کے مخبری کر دی شہر والوں کو کہ بڑے خوبصورت لڑکے آئے ہوئے. قرآن کہتا ہے وجاء اہل المدینۃ یستبشرون, شہر کے اوباش لوگ خوشی مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا. لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, مجھے ذلیل مت کرو. جو غیرت مند آدمی ہوتا ہے نا وہ مہمان کی عزت کا بڑا خیال رکھتا ہے, تو مر جاتا ہے زمین میں گڑ کے اگر اس کے مہمان پہ کوئی آنچ آئے. اور جو بے شرم ہوتا ہے نا وہ مہمان کو بیچ دیتا ہے کہ میرے گھر آیا ہوا یہاں سے لے جاؤ. یہ غیرت کی باتیں الگ ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا, ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون, یہ میرے مہمان ہیں, خدا کا واسطہ مجھے ذلیل مت کرو. تو قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے, اولم ننہک عن العالمین, اے لوط تجھے جب اپنے مہمانوں کا اتنا خیال تھا, تجھے ہماری عادت کا پتہ ہے, تو تو نے ان کو گھر میں گھسنے کیوں دیا؟ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے پاس بڑے دلائل ہوتے ہیں, سامنے والے سے بحث, ہر بات کا جواب ہوتا ہے اس کے پاس. جب تجھے پتا ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں تو آنے کیوں دیا گھر میں ان کو؟ عزت کا پہلے خیال کرنا تھا نا اپنا. اب لوط علیہ السلام کی کیا, لو ان لی, پھر کہنے لگے ہؤلاء بناتی, یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں, ان کنتم فاعلین, تمہیں اگر خواہش پوری کرنی ہے ان سے شادی کرو. اس زمانے میں 4 سے بھی زیادہ شادیوں کی اجازت تھی, تو بھئی شادیاں کرو نا ان سے, یہ ہے نا عورتیں, ان کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ قوم جواب میں کیا کہتی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں نکاح میں دلچسپی بولو نا نہیں ہے. خدا کی قسم یہی سوچ آج ہماری قوم کی ہے. خانقاہوں میں مراقبے کروائیں گے, محاسبے کروائیں گے, مدرسوں میں پڑھائیں گے, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں گے, جب اس کے دماغ پہ شہوت چڑھے گی اس کو شادی کا مشورہ نہیں دیں گے. اس کو کہیں محاسبہ کرو, مراقبہ کرو, فلاں بزرگ کا بیان سنو, تبلیغ میں چلہ لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ وہ سوچ ہے جو قوم لوط کی سوچ تھی, یہ مسلمانوں کی سوچ نہیں ہو سکتی. حرام شہوت سے بچنے کا راستہ اللہ نے شادی میں رکھا ہے, محاسبوں مراقبوں میں نہیں رکھا. نکال دو اس قرآن کو اپنے گھر سے باہر. اتنا میں معاشرے کے خلاف اس چیز میں لڑ کے خود تھک گیا ہوں کہ میں کبھی سوچتا ہوں یا تو میں پاگل ہو گیا ہوں یا یہ سارے لوگ پاگل ہو گئے. ایک خاتون کا میرے پاس فون آیا, میں بیوہ ہو گئی ہوں, میرے سے اپنی خواہش برداشت نہیں ہو رہی, زنا کا خطرہ ہوتا ہے, تو میں ایک کم درجے کا گناہ کر کے اپنی خواہش کو پوری کر لیتی ہوں. میں نے کہا حرام ہے, آپ نکاح کریں. مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا آپ اپنے حقوق سے دستبردار ہو کر کسی سے نکاح کر لیں کہ بھئی مجھے صرف اپنی اس حلال خواہش کے لیے کسی مرد سے نکاح کرنا ہے, میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتی ہوں, میں اپنے حقوق چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا کر لے گا نکاح, کیونکہ اللہ نے عورت کی خواہش کے لیے مرد کو بنایا اور مرد کے لیے عورت کو. اس کے علاوہ کوئی راستہ اسلام میں حلال نہیں ہے. اور اس مرد سے بھی قیامت کے دن سوال ہوگا جو اتنی بیوہ اور اس جیسی لاکھوں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, حرام طریقے سے خواہشات پوری کر رہی ہیں, اور جب اس کمبخت سے کہا جاتا ہے کہ تو نکاح کر لے تو کہتا ہے مجھ میں نکاح کی طاقت نہیں ہے. جبکہ انٹرنیٹ پر روزانہ ننگی فلمیں دیکھ رہا ہوگا, اتنی شہوت ہے, روزانہ اور طریقوں سے اپنی حرام خواہشات پوری کر رہا ہوگا, اور بڑے بڑے قوم میں کارنامے سر انجام دے رہا ہوگا جن کے لیے اچھا خاصا حوصلہ چاہیے.
لیکن جہاں کسی عورت کو عفت اور پاکدامنی والی زندگی میسر کرنے کی بات آتی ہے, نکاح کی بات آتی ہے, یہ بکری بن کے بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے میرے اندر قوم سے لڑنے کی, رشتہ داروں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. ویسے اس کو بولو نا وہاں جا کے بم رکھ کے آؤ تو رکھ کے آ جائے گا. اس کو بولو نا یہ فتح کر لو مارے کا, یہ کر کے آ جائے گا. تو بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے سورہ نور میں نظروں کی حفاظت کا حکم دیا اور اگلی آیت میں اللہ نے نکاح کا حکم دیا ہے, آلٹرنیٹ فوراً بتایا ہے. تو اللہ نے صرف اور صرف مرد عورت کو ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے, اور ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. فرمایا عورت تمہارے عیب پہ پردہ ڈالے گی اور تم اس کے عیب پہ. شہوت اللہ نے دونوں میں رکھی ہے. جو یہ کہتا ہے نا نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے. وہ کوئی کہتا ہے وہ اتنی نیک عورت ہے اس میں شہوت نہیں ہے, خدا کی قسم جھوٹ بول رہا ہے. جیسے بھوک لگنے کا تعلق آپ کے نیک ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے, تو سیکچول ڈیزائرز جو ہیں اس کا کسی کے نیک یا برے ہونے سے تعلق نہیں ہے. اتنی یہ کامن سینس کی بات ہے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی. اتنی کامن سینس کی باتیں ہیں, اس میں کون سی میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جو سمجھ میں نہ آئے, اس پہ میرے اوپر الزام لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا سکھا رہا ہے لوگوں کو. تو یہ جو الٹے کام آج کل ہو رہے ہیں نا, لڑکیاں بھی کر رہی ہیں, یونیورسٹیاں جانے والی لڑکیاں, کالج جانے والی لڑکیاں, میرے پاس فون آتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہمارے اندر ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں, ہم کیا کریں مفتی صاحب, رشتے ہی نہیں آتے. اور لڑکا بھی کر رہا ہے, ان سے بولو کہ بھائی تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ پیسے ہی نہیں ہے, کیسے کر لیں شادی, پیسے ہی نہیں ہے. گرل فرینڈ کے لیے پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں بھائی تمہارے پاس؟ نکاح کے لیے یہ دماغ سے نکال دو کہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ شادی کے لیے پیسے چاہیے. او بھائی شادی ایجاب و قبول کا نام ہے, خدا کی قسم نہیں چاہیے پیسے شادی کے لیے. اگر شادی کے لیے پیسے چاہیے ہوتے تو اللہ قرآن میں نکاح کا حکم دینے کے بعد غریب اور فقیر کو الگ سے ترغیب نہ دیتا. اللہ کہتے اگر فقیر ہو نا تو اللہ دے دے گا پیسے, کر لو شادی. اگر نکاح میں پیسوں کی شرط ہوتی کہیں بھی کسی بھی درجے میں, تو اللہ کیا کہتے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صبر کریں. اللہ نے تو نہیں کہا. اب آپ کہیں گے جب پیسے نہیں ہے تو کیسے شادی ہوگی؟ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. بھائی کسی لڑکی سے عقد کر لو, ایگریمنٹ کر لو کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیتا ہوں, وہ اس کہ ہاں میں نے قبول کیا, گواہ سن رہے ہو, یہ بات ہو گیا. اب اگر پیسے نہیں ہے تو اس کو بتاؤ پیسے نہیں ہے میرے پاس, تم میرے گھر آ کے رہنا چاہتی ہو تو میرے ذمے تمہارا خرچہ ہے, لیکن یہ ہے میرے پاس, میں جتنا خود کھا رہا ہوں اس میں سے آدھی روٹی تمہیں کاٹ کے دے دوں گا. بہت مشکل ہے. کچھ کرنا ہے نا تو کچھ کرنا پڑے گا, ورنہ چلتے رہو پھر اسی راستے پہ جو لوط علیہ السلام کی قوم والا راستہ ہے, ادھر ہی جاؤ. اور اس انجام ہماری قوم کا بھی وہی ہے جو ان کا انجام تھا, جو گوروں کا انجام ہوا ہے نا. گورے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ لڑکوں سے بدفعلی غلط کیوں ہے. کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ وہ نکاح سے دور بھاگ کے لڑکوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں, ان کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں. یہ گند میں جب ایک دفعہ پڑ گئے نا, پھر نکاح کے لیے پیسے ہوں گے تو بھی شادی نہیں کرو گے. یہ گند میں پڑنے سے پہلے کی باتیں ہیں ساری. پاکیزہ زندگی گزارو اللہ کے بندو, نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, اور نکاح کے علاوہ راستہ اختیار کرنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے, یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے پیسے تھے تو انہوں نے شادی کر لی تھی؟ کچھ بھی تو نہیں تھا. لڑکی کے باپ نے کہا 10 سال بکریاں چراؤ گے, انہوں نے کہا قبول ہے چراؤں گا. انہوں نے کہا شادی تو ہو, چلو 10 سال بکریاں چلائیں گے, شادی تو ہو. ہمارے نبی کے پاس کتنے پیسے تھے جو انہوں نے 9 بیویاں رکھی ہیں, 11 شادیاں کی ہیں. ہمارے نبی کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص آیا, لوہے کی ایک انگوٹھی نہیں ہے, نبی نے اس کا بھی نکاح کرایا, ان کی بھی شادی کرائی. تو بھائی جو کھا رہے ہو آدھی روٹی کس کو دے دینا؟ بیوی کو. بولے بھائی میں ابھی تو یہی کر سکتا ہوں. اگر مزے سے رہنا چاہے ٹھیک ہے, جانا چاہے بولے ٹھیک ہے طلاق لے لو, میں پھر کہیں اور کرتا ہوں. مل جائیں گی آپ کو انشاءاللہ, کرنا ہی نہیں چاہتے ہو. اور عورت کو بھی شوہر مل جائے گا. اور اگر اس لڑکی کو خرچہ نہیں مل رہا شوہر کی طرف سے, تو کم از کم اس کی سیکچول ڈیزائرز تو پوری ہوں گی نا حلال طریقے سے, یہ ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا. بھائی نکاح کر لے کہ بھائی مجھ میں بھی یہ خواہش ہے, میں حرام سے بچنا چاہتی ہوں, نکاح کر لیا مرد نے, اب کم از کم ان کو میاں بیوی کو ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے لباس تو مل جائے گا, ادھر ادھر منہ تو کالا نہیں کریں گے. رخصتی اس وقت کر لیں گے جب پیسے ہوں گے. آپ بولو بھائی میں اپنی آدھی روٹی کاٹ کے تمہیں نہیں دے سکتا, میرا پیٹ نہیں بھرتا, تم وہیں رہو, پہلے سے ایگریمنٹ کر لیں گے.
نکاح صرف نفقہ اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا, زنا سے بچنے کے لیے بھی ہوتا ہے, بلکہ نکاح کا تو بنیادی مقصد زنا سے بچنا, اولاد پیدا کرنا ہے. یہ ذمہ داریاں تو اللہ نے ایک نظام کو چلانے کے لیے مرد کے کندھوں پہ ڈال دی ہیں, ورنہ نکاح کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے. اگر یہ مقصد ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے شادی نہ کرتے, کیونکہ حضرت خدیجہ کے پاس پیسے تھے, ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں تھے. ذمہ داری اٹھانے کے لیے اگر شادی ہوتی تو خدیجہ سے, ہمارے نبی کی ذمہ داری حضرت خدیجہ نے اٹھائی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ پہلی شادی جو ہمارے نبی کی ہوئی ہے اس میں ذمہ داری کس نے اٹھائی ہے؟ حضرت خدیجہ نے. حضرت خدیجہ فرمائے میرے پاس مال بہت ہے, شریف آدمی نہیں مل رہا کوئی, تو آپ نکاح, آپ شریف ہیں ٹھیک ہے. تو دو فائدے ہمارے نبی کو اللہ نے دے دیے, ایک بیوی مل گئی اور اللہ نے مالی لحاظ سے غنی کر دیا. تو باقی سب چیزیں بعد میں ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو حرام کام سے بچنے کے لیے نکاح کرو. تم گناہوں میں پڑو گے, تمہارے ماں باپ کو اس پہ تکلیف نہیں ہوگی. آج کل نہیں ہوتی ماں باپ کو تکلیف, وہ کہتے ہیں زنا کرتا رہے, کچھ بھی کرتا رہے, بہو گھر میں آئی تو ٹانگیں توڑ کے نکال دیں گے, کیونکہ یہ بہو ہماری جائیدادیں کھا جائے گی, یہ ہمارے پراٹھے کھا جائے گی, اب ایک انڈا پکڑا ہے 2 انڈے پکیں گے. وہ یہی سوچتے رہتے ہیں. اتنا چھوٹا دل. ابے بھائی اللہ نے جس نے تمہیں کھلا لیا یار, اگر بہو ایک گھر میں آ گئی 2 روٹی زیادہ پک جائے گی نا, اور کیا ہوگا, 2 روٹی زیادہ پک جائے گی. اللہ نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کیا ہے اور بالغ ہوتے ہی یہ خواہش رکھ دی ہے. رکھنا اس کی علامت ہے کہ ہم ان دونوں کو نکاح کی ضرورت ہے. گوروں کے ہاں نکاح پر پابندی ہے, تو 13 سال کی لڑکیوں کے بوائے فرینڈ پھر کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ان میں یہ ڈیزائرز پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. تو لوط علیہ السلام قوم کو کہتے کہتے تھک گئے کہ شادی 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 شادی. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے خانقاہ کھولی, اس میں مراقبہ کرواؤں گا, تمہیں محاسبہ کرواؤں گا, چلہ کرواؤں گا, اور پھر بزرگوں کے بیانات سنو گے تو تمہارے دل سے یہ نفرت نکل جائے گی. یہ نہیں کہہ رہی لوط علیہ السلام. یہ 4 مہینے لگواؤں گا تبلیغ میں تم سب کے. ایسا آدمی 4 مہینے کے لیے نکلے گا نا, وہاں لوگوں کو خراب کر دے گا. یہ جو شہوت پرست آدمی ہے نا, جس کو حلال خواہش پوری نہیں ہو رہی, یہ تبلیغ کا ماحول جا کے کیا کرے گا؟ اس کو مدرسے میں چھوڑو گے, مدرسے کے طلبہ کو بگاڑ دے گا. اس کو بچوں کا استاذ بناؤ گے, قاری بناؤ گے, بچوں کو پیل دے گا. یہ اللہ معاف فرمائے, میں بہت برے الفاظ استعمال کروں, لیکن ہو رہا ہے یہ سب کچھ, بچوں کو خراب کر دے گا. یہ میں تو کہتا ہوں مدرسوں میں ایسے قاری کو رکھا نہ جائے جو شادی شدہ نہ ہو. رکھا کتنا ہی ایسے پیر اور مرشد سے بیعت نہ ہو جو شادی شدہ نہ ہو. بیعت ہوگے نا, شیطان اس کو تمہارے خلاف, اگر کوئی نیک خوبصورت مرید جا کے بیعت ہو گیا نا تو شیخ کا اس پہ دل آ جاتا ہے. بھائی اللہ نے نظام نہیں رکھا نا. ایک چیز, آپ کو بھوک لگ رہی ہو, کھانے کو روٹی نہیں ملے گی, تو جو تھوڑے دن تک برداشت کرو گے, پھر کچرے سے گند نکال کے کھانا شروع کر دو گے. کب تک برداشت کرے گا؟ تو جب مرد اور عورت کی خواہش پوری نہیں ہوتی, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ گند کی طرف جانا شروع. اور ایک وقت تک تو واپسی کا چانس ہوتا ہے, کچھ وقت کے بعد پھر پیسے آ جائیں گے نا, کروڑوں روپے بھی, پھر بھی واپسی کا چانس. تبھی نکاح کے بعد بھی گندگی میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ. دیر سے جن کی شادیاں ہوتی ہیں نا, شادی کر کے بھی گناہ نہیں چھوڑتے وہ. تو لوط علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم کو کہ یہ عورتوں سے نکاح کیوں نہیں کر رہے؟ قوم جواب میں کہہ رہی ہے, ما لنا فی بناتک من حق, ہمیں عورت سے نکاح میں دلچسپی ختم نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ گناہوں میں جب پڑو گے تو حلال کی لذت بولو نا ختم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے. بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کالے ہو رہے ہیں باہر جا کے. عورتوں کے اپنی زوجاؤں کو وقت ہی نہیں دیتے, محبت ہی ختم ہو گئی, کیونکہ اتنی گرل فرینڈ ہیں اسے منہ کالے کرا لی ہیں, اتنی عورتوں سے منہ کالا کرنے کی عادت پڑ چکی ہے, وہ شادی سے پہلے پڑ چکی ہوتی ہے. آج کل جو شادی کے بعد کیسز آ رہے ہیں نا, وہ پتہ ہے کیا آ رہے ہیں؟ شادی ہوئی تو پتا چلا میرے میاں کی اتنی پہلے سے فرینڈز ہیں, اب چند دن تو بیوی کی طرف رغبت تھی, اس کے بعد وہ پرانی والی فرینڈز وہی شروع ہو گئی. عورت پہ کیا گزرتی ہے؟ عورت سب کچھ برداشت کر لیتی ہے, مگر مرد کی بد کرداری عورت سے برداشت نہیں ہوتی. اس کو یہی نہیں پتا کہ کل کس عورت کے ساتھ دوستی لگائے گا, پرسوں کی. گھر تو ایسے گھر تھوڑی چل سکتا ہے. ایک عورت کی کال ہوتی نا جو ایسے اپنے غم بتاتی ہے, تو میں آپ کو بتاتا, درجنوں عورتیں ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان لڑکوں کو شادی سے پہلے لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, وہ چسکے لے لیے ہوتے ہیں. اب شادی کے بعد پھر کہتے ہیں یار ایک بیوی یہ کیا ہے, یہ درجنوں لڑکیاں, درجنوں لڑکیاں. پہلے ہی سے جب بچہ بالغ ہو
تو والدین کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی فکر کرو. بچہ بالغ ہو برائیوں میں پڑنے سے پہلے پہلے اسے اس کو گھر بار پہ لگا دو. اتنا نیک شریف نکلے گا, دیکھو آپ دعائیں دو گے مجھے, ایسا پیارا بچہ نکلے گا آپ کا, تھوڑے دن میں اس کی اولاد ہو جائے گی, میاں بیوی بچہ, وہ اسی میں مشغول ہو جائیں گے. اس کی کیونکہ اللہ نے انسان کے دل میں فطری طور پر گناہ سے نفرت رکھی ہے. جب اس کی حلال طریقے سے تسکین ہو جائے گی تو فطری طور پر اس کا طبیعت جائے گی نہیں گناہ کی طرف. میرے جو بزرگ ہیں, میرے مشائخ ہیں, 13 سال کی عمر میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں. ایسی پاکیزہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. میرے جو بزرگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, 13 سال 14 سال میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں, ایسے پاکیزہ زندگی. تو میڈیا تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گا. تو اللہ نے وہ لوط علیہ السلام نے کیا کہا کہ نکاح کرو, انہوں نے کہا ہمیں عورتوں سے نکاح میں رغبت نہیں ہے. اب لوط علیہ السلام کے الفاظ سنیں, لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید, میں اس قوم میں اکیلا ہوں, کاش میرے بازوؤں میں طاقت ہوتی میں تم سے لڑتا, کاش میری قوم میرا ساتھ دیتی, میں لڑائی کرتا, میں لڑتا, جہاد کرتا, تمہارے خلاف تلوار چلاتا, کوئی قبیلہ ہوتا نا تو میں لڑتا اس کے خلاف. وَيَضِيقُ وَمَا ضَاقَ بِهِمْ صَدْرًا, اللہ کہتا ہے لوط علیہ السلام کا سینہ ایسے گھٹ رہا تھا تنگی سے, اتنے پریشان تھے, اتنے پریشان, یہ کیا ہو رہا ہے. جب فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی یہ کنڈیشن دیکھی نا کہ اب تو یہ غم سے مر نہ جائیں کہیں, اتنا سینے میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے ان کے, تو پھر فرشتوں نے بتایا یا لوط, کیسی عجیب آیت ہے, یا لوط, اے لوط, لن یصلوا الیک, عربی میں ایک لفظ ہے لا یصلونا, تیری طرف نہیں پہنچیں گے, اور ایک ہے لن یصلوا الیک, ہرگز یہ تیری طرف نہیں پہنچ سکتے, ادھر آ ہی نہیں سکتے. یہ انا رسول ربک, ہم انسان نہیں ہیں, ہم رب کے فرشتے ہیں, اور اتنے طاقتور ہیں, اتنے طاقتور ہیں کہ ہم اس بستی کو یوں کر کے اٹھائیں گے اور الٹا کر کے زمین پہ دے ماریں گے. اتنی طاقت اللہ نے ہمارے بازوؤں میں رکھی ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جب کسی قوم پر بہت بڑا عذاب آنے والا ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. وہ قوم کہتی تھی ہم تو پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے تھے خوبصورت لڑکوں کو تلاش کرنے, آج تو گھر میں انتظام ہو گیا. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ وہ لڈو ہے جس میں زہر رکھ کے کھلایا جا رہا ہے تمہیں. تو یہ جو گناہ جو جگہ جگہ کھل رہے ہیں نا, یہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے جگہ جگہ کھل رہے ہیں, نوجوان لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ یار اب تو کتنا آسان ہو گیا, ایک فون پہ لڑکی گھر آ جاتی ہے. لوگ بتاتے ہیں زنا اتنا آسان ہے بھائی, انٹرنیٹ پہ جاؤ بکنگ کرو, لڑکیاں خود گھر پہ آ جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی زنا کے اڈے کھل گئے, اب تو وہاں چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, آئس کریم پارلر کے نام پہ جگہ جگہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, پارک بنے ہوئے ہیں, اب تو کوئی روک ٹوک نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرو. یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. اللہ جو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, اس لیے نہیں کہ تم زانی بن کے اس کی نافرمانی کرو. اللہ کو زنا سے اتنی نفرت ہے کہ غیر شادی شدہ زنا کرے گا, پکڑا گیا نا, اللہ کہتے ہیں چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اور شادی شدہ اگر پکڑا جائے تو اللہ کہتے ہیں پتھروں سے زمین میں گاڑ کے ہلاک کر دو اس کو, مار مار کے. تو اتنی بڑی نفرت کی چیز اللہ ایسے کہے کہ چلو لائف کو انجوائے کرو. یہ عذاب کی تیاری ہو رہی ہے, جو اس میں لگے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں فرات کا پانی ہٹے گا اور سونا نکلے گا اس میں سے, اتنا سونا نکلے گا. آپ نے فرمایا جس نے بھی اس سونے کو ہاتھ لگایا جمع کیا, اس پر عذاب آئے گا اللہ کا. یہ اللہ کی ایک آزمائش ہوگی جو نبی نے پہلے سے بتا دی. اب بیوقوف ہوں گے نا وہ جو وہاں سے حدیث سننے کے بعد بھی سونا اکٹھا کر رہے ہوں گے, خوش قسمت ہوں گے جو بولیں گے نبی یہ رہنے دو, یہ نہیں لو. تو یہ وہی ہے, جب جالوت اور طالوت کا مقابلہ ہوا نا تو طالوت کے لشکر کو وقت کے نبی نے کیا کہا کہ جس نے نہر کا پانی پیا نا پیاس میں, اس پر اللہ کا عذاب آئے گا, وہ لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور جس نے نہر کا پانی دیکھا اور پیاس لگ رہی پھر بھی نہیں پیا, اس کو اللہ استقامت عطا کریں گے. تو اب مجاہدین جا رہے ہیں, درمیان میں دریا آیا, پیاس لگ رہی ہے, پانی ہے. وقت کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس پانی سے تمہیں پینے کی اجازت نہیں ہے. اب دیکھو کوئی مٹکا آ جاتا, گلاس آ جاتا تو آسان تھا بچنا, پورا دریا اللہ نے چلا دیا, بھیا پی کے دکھاؤ. فشربوا منہ, اللہ فرماتے اکثریت نے پیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. اکثریت کو اللہ نے تباہ کر دیا, اور ان تھوڑوں سے لوگوں کو اللہ نے جالوت پہ فتح عطا فرمائی.
بادشاہ بنا دیا, حاکم بنا دیا, اور اسی میں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا. اسی میں داؤد بھی تھے ان تھوڑے سے لوگوں میں, اور ان کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ انہوں نے جالوت کو قتل کیا. اور اللہ فرماتے ہیں جب قتل کیا اللہ نے داؤد کو خلافت بھی دے دی اور نبوت بھی دے دی, اور اتنی بڑی خلافت داؤد علیہ السلام کی لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا. پھر ان کے بیٹے سلیمان دیے ان کو, جو ان سے بھی بڑے بادشاہ بنے. تھوڑا سا مجاہدہ کر لو بھائی, وہ پانی سے منع کر رہے ہیں نہیں پیو, اللہ کہہ رہے ہیں یہ جگہ جگہ آئس کریم پارلر کے نام پہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے, نظر نیچی کر کے گزر جایا کرو, نہیں کرو تو جو بچے گا اللہ اس کو نوازے گا, جو جائے گا ایک تھوڑی دیر کے لیے منہ کالا کرے گا اللہ اس کے دل کا سکون چھین لے گا. تو بھائی اللہ کہہ رہے تو رک جاؤ نا بھائی, کیوں جا جا کے منہ کالا کرے انسان, وہاں پہ کیا مل جائے گا تھوڑی دیر کی لذت میں. یہی اللہ کی دعوت ہے, اور مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی اللہ. تو جب لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا, فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے, اور اللہ نے لوط علیہ السلام سے یہ بھی کہا, فرشتوں نے, اب تو فرشتے اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے ہیں نا, کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور صبح صادق کے وقت آپ یہاں سے پہلے نکل جائیں, ہم ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیں گے, آپ اور آپ کے ساتھ ایمان والے نکل جائیں. اور پہلے بتا دیا کہ آپ کی بیوی بھی ساتھ میں چلے گی, بھاگے گی آپ کے ساتھ. ہوگا کیا, اس قوم کو انبیاء کو بتایا, تو نبی کو اور ایمان والوں کو بتایا فرشتوں نے کہ جب آپ جائیں گے نا آگے عذاب آ جائے گا قوم کے اوپر, صبح صادق ہوتے ہی عذاب آئے گا. رات یہ یہاں اسٹے کیا ہوا, انہوں نے گول دائرے میں کھڑے ہوئے ہیں, جیسے ہی صبح صادق کی پہلی روشنی پھوٹے گی, جو سحری کا وقت ختم ہوتا ہے جس وقت, تو اس قوم پر عذاب آئے گا, تو پیچھے مڑ کے کسی نے اس عذاب کو نہیں دیکھنا. اللہ کے وعدے پہ کیا کرنا ہے, یقین, کہ بس اللہ نے کہہ دیا تو آ رہا ہے, اور بتا دیا الا امرأتک, آپ کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی. وہ تو دیکھے گی نا, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط. پیغمبروں کی باتوں کو تحقیق کرنا کہ یہ صحیح بھی کہا ہے یہ غلط کہا ہے, کہہ دیا مان لو. وہ دیکھے گی, انہ مصیبھا ما اصابہم, اس کو بھی وہی عذاب آئے گا جو ان کو آیا ہے, یہ بھی ہلاک ہوگی اس میں. لوط علیہ السلام اتنے پریشان تھے نا کہ وہ کہنے لگے صبح تو بہت دور ہے, اتنے ٹینشن میں تھے کہ یار یہ صبح سے پہلے کچھ نہ ہو جائے. فرشتوں نے تسلی دی, الیس الصبح بقریب, فرمائے کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے, صبح تو بہت قریب ہے, آنے والی ہے صبح صادق, تھوڑا سا صبر کر لیں. جہاں اتنے سال صبر کیا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوط علیہ السلام جیسے نرم دل پیغمبر بھی کیا چاہ رہے تھے, قوم کسی طرح تباہ ہو جائے. یہ بڑے بے شرم ہیں. اور قرآن کے الفاظ دیکھو, جب لوط علیہ السلام کی قسم پرسی تھی نا, اور وہ قوم پھر بھی لوط علیہ السلام پہ ترس نہیں کھا رہی, تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سناتے ہوئے قسم اٹھائی, لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے محمد ہمیں تیری عمر کی قسم, وہ لوگ اس وقت بڑے نشے میں مدہوش تھے, انہیں کسی کی نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی, شہوت ان کے دماغوں پہ چڑھ چکی تھی, اور لذت اور شہوت کا تصور ان نے ان کو اندھا کر دیا تھا, بھول گئے تھے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں ہم. اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, جعلنا عالیہا, عالی کہتے ہیں اوپر کا حصہ, سافل کہتے ہیں نیچے کر دینا. جعلنا بنا دیا ہم نے, عالیہا زمین کے اوپر کے حصے کو, سافلہا نیچے, ایسے زمین کیا کر دی, پوری الٹ دی, زلزلہ آیا تباہ کر دی. ایک روایت میں آتا ہے, مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے, کہ اتنا اوپر زمین کو اٹھایا گیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے جانوروں کی چیخ و پکار سنی ہے, اور وہاں سے اٹھا کے زمین کو الٹا دے کے مارا ہے. اور پھر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا, اور ہم نے پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی ہے. اب علماء کہتے ہیں کہ جب قوم پہ زلزلہ آ گیا تو پتھر برسنے کی کیا ضرورت ہے, ان کے نام و نشان کو ختم کرنے کے لیے. اور بعض علماء کہتے ہیں پتھر پہلے برسے تھے اور زلزلہ بعد میں آیا تھا, دونوں قول ہیں. اور پتھر کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان پہ وہ نشان زدہ پتھر تھے, عام پتھر نہیں تھے, نشان زدہ, کہ کون سا کس خناس کے سر پہ لگے گا جا کے. ہر پتھر پہ جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے علامت تھی کہ یہ والا پتھر اس کے سر پہ, یہ والا پتھر اس کے سر پہ لگے گا. تباہ کر دیا اللہ نے. اور اللہ نے پھر کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, صحابہ کو کہا کہ تم لوگ جب لمبے لمبے سفروں پہ جاتے ہو
تو تم لوگ لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کے قریب سے گزرتے ہو، دیکھ لو ان کے کھنڈرات کو، آج بھی موجود ہیں وہ بستیاں، آج بھی ان کے نشانات موجود ہیں۔ تو اس لیے بھائی لڑکوں سے بدکاری بہت گندا عمل ہے۔ بعض لوگ برطانیہ دیکھو کتنا گندا عمل، اور غیر مسلموں کی حالت دیکھو، ان کے ہاں بعض دفعہ ویزا اس پہ ملتا ہے کہ کوئی بدفعلی کا مرتکب ہو، اس پہ ویزے مل جاتے۔ تو یہ قومیں ہیں جن کو ہم فالو کریں گے۔ برطانیہ کا ویزا بعض دفعہ اس پہ ملتا ہے کہ گے ثابت ہو جائے وہ آدمی، میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، گے ثابت ہو گیا ویزا مل جائے گا۔ تو یہ وہ قوم، برطانیہ جاؤ ضرور، فالو نہ کرو بھائی، یہ قومیں اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کے راستوں پہ چلیں۔ یہ تو اس عمل کو قانونی اجازت دے رہے ہیں، اس عمل کی جس عمل پر اللہ نے قوم کو تباہ کر دیا، اور اس کو قانونی اجازت دے رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکیوں کا لڑکیوں کے ساتھ یہ عمل کرنا یہ بھی بہت برا ہے۔ ایک راستہ ہے، وہ صرف کیا ہے؟ نکاح کا، بس اس کے علاوہ سب بند کر دیا اللہ نے راستہ۔ تو اپنے ذات جان پر رحم کریں۔ میں ایک دو آخر میں باتیں بتا کے، اہم پوائنٹ کی باتیں بتا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو لڑکا ہے نا، کوئی بھی ذرا سا خوبصورت ہو، اٹریکشن ہو اس میں، اس سے دوستی مت لگائیں، کیونکہ آج کل یہ مرض بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو بڑوں سے بچائیں، کزنوں سے بھی محفوظ رکھیں۔ یہ سب کزنوں سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ بچوں کو ایک بستر پہ ہرگز سونے، 7 سال کا بچہ ہو گیا بستر الگ کریں اس کا، کیونکہ یہ بیماری 7 سال کی عمر میں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے معاشرے میں۔ یہاں ایک صاحب ہے، ان کا بڑا خوبصورت سا بچہ ہے، وہ آ کے نماز میں ادھر کھڑے، بچہ ادھر، کوئی لڑکا اس کے گال پہ ہاتھ پھر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے۔ میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا آپ اس بچے کو اپنے ساتھ کیوں کھڑے نہیں کرتے؟ اب اتنے براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ آپ کا کبھی کسی کی گود میں جا کے بیٹھ رہا ہے، کبھی کسی گود میں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے کیسے تربیت کی تھی؟ فرماتے ہیں کہ میں ایک نماز میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا نا، جب بچے تھے، اگر اگلی نماز میں اسی کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو میرے والد پوچھتے تھے تمہارا کیا لگتا ہے جو بار بار اسی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہو؟ ایک نماز میں جس کے ساتھ کھڑا ہوں تو اگلی نماز میں اس کے ساتھ نہیں، دوستی نہ ہو جائے۔ تو یہ حفاظت کریں گے تو ماحول پاکیزہ بنے گا۔ اور بہت زیادہ براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر بن جاؤ، کرو جو مرضی کرنا ہے، پھر کرو، پھر تو کرو نا۔ اسی طرح لڑکیوں کا معاملہ بھی ہے، زیادہ ہی فیلنگ ویلنگ ہو رہی ہے نا، لڑکیوں کو دوستیاں لگائیں، ایک کسی لڑکی کا آپ کے پاس، خاتون کے پاس فون آ رہا ہے، بہت زیادہ فیلنگ ہو رہی ہے، بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ اس کو میں نے ایک نام دیا اس بیماری کو، ایک ہوتا ہے ملیریا اور ایک ہوتا ہے لویریا۔ کسی سے لو ہو رہا برا نہیں ہے، لو تو سب سے، اللہ سے بھی لو ہے، نبی سے بھی لو ہے، علماء سے بھی لو ہونا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے سے لو ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے لویریا، خطرناک لو نہیں ہے، خطرناک کیا ہے؟ بولو نا۔ میں اتنا جو تراویح پڑھائی ہے میں نے پوری، اور میں جو یہاں جو گلا پمجھ کہ پیسے ویسے نہیں ملتے، جو میں نے اتنے لمبا لیکچر دیا نا، کوئی بھی آپ میں سے ایسا نہیں جو 50 روپے دیتے، مولوی صاحب اتنا اچھا بیان کیا، دے بھی نہیں دینا کہیں آپ، میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اپنے لیے بھی۔ مجھے خود ان چیزوں کی، مجھے خود ڈر لگتا ہے کہ مجھ سے میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، تو سب ایک جیسے ہیں۔ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں تاکہ میں بھی حفاظت کروں بھائی، ہمیں بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا آپ کو ہے۔ میں بار بار بیان میں کہتا ہوں نا، کوئی مولوی ہو یا مفتی ہو، آدمی پہلے ہے، مولوی یا مفتی بعد میں، سب ایک جیسے ہیں بھائی۔ اس میں ہر ایک احتیاط کرے گا تو معاملہ چلے گا، احتیاط نہیں کرے گا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ نکاح کی کثرت سے انسان کی بچت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور نکاح کے بغیر رہو گے تو وہ مولوی خطرناک ہوگا، یہ ہے، تو دور رہا کرو۔ اور عام آدمی بھی خطرناک ہوتے، سبھی ہوتے ہیں، کچھ بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ سمجھیں ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، فلاں کوئی کہہ رہے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، بس اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرو۔ اور خواتین کو بھی ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی جہاں کہیں فیلنگ ویلنگ ہو رہی ہیں ضرورت سے زیادہ، تو یہ لو نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ لویریا ہے۔ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میں نے وہ فلاں صاحب کی جو ہے نا وہ تقریر سنی تو مجھے بہت عجیب سی فیلنگ سے ہو رہی تھیں۔ ان صاحب کی میں نے تقریر سن، کی آواز بہت خوبصورت، ان کا اسٹائل بڑا، اور مجھے بڑا پیارا لگا، اور یہ اور وہ۔ پہلے تو میں سمجھا بھائی ہوگا، بھائی ہوتا ہے، ایک نارمل اسٹائل بھی ہوتا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، آواز بھی اچھی لگتی، لیکن میری نیندیں اڑ گئی ہیں، اور میں نے کہا یہ لو نہیں ہے، یہ لویریا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور ملیریا کا علاج میں جیسے جب تک موٹے موٹے انجیکشن کولے پہ نہ ٹھوسے جائیں نا،
मलेरिया इब्तदाई मरहलों में हो तो वो एक टेबलेट आती है 3 दिन की, खतरनाक हो जाए ना मलेरिया, इतना खतरनाक इंजेक्शन है ना मलेरिया का, वो कूले पे लगाया जाता है और उससे स्वेलिंग हो जाती है, कूले सूज जाते हैं। मलेरिया का मरीज कहीं बैठने के काबिल, 1 हफ्ते तक बैठने के काबिल नहीं। मैंने कहा ये इतने मोटे मोटे टीके जब तक नहीं लगेंगे ना, ये लवेरिया ठीक नहीं होगा। वो टीका क्या है कि जिससे लवेरिया हो गया उससे फौरन हर किस्म का दीनी भी दुनियावी भी ताल्लुक खत्म कर दिया जाए। और फिर भी मैं एक बात बता दूं, लवेरिया हराम है, चाहे मर्द औरत में हो या मर्दों में, लेकिन लड़का लड़के का लवेरिया, लड़की लड़की का लवेरिया ये ज्यादा बुरा है। मर्द और औरत का लवेरिया भी बुरा है मगर इतना नहीं है, क्योंकि मर्द और औरत की तो अल्लाह ने एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रखी है ना, वो तो नेचुरल है ना, वो तो नेचुरल है। और उसका एक हल भी अल्लाह ने रखा है निकाह के जरिए, महल एक दूसरे के लिए बनाया है, उसमें तो वो नेचुरल है। सहाबा कराम में इसके वाकयात तो मिलेंगे, किसी लड़की से इश्क हो गया, बाद सहाबा के ऐसे हैं अगरचे वो उस पर निदामत हुए लेकिन हो गया। ऐसे सहाबी में कोई वाकया नहीं है कि लड़के को लड़के से हो गया हो, क्योंकि ऐसी कौम में अल्लाह उसको मुक्तदा और रहबर नहीं बनाते। ये तो फिर अजीब सा हो गया, तो फिर ऐसी कौम तो फिर गंदी कौम है ना, वो गंदी कौम मुक्तदा थोड़ी बनेगी। इसलिए हजरत हकीमुल उम्मा ने लिखा है कि किसी लड़की से इश्क हो जाना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि वो महल है इसका, अल्लाह ने उसको इसके लिए और इसको उसके लिए बनाया है। लेकिन लड़के का लड़के से इश्क हो जाना या लड़की का लड़की से इश्क हो जाना, ये दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। अल्लाह ने इस कौम को ना उठा के दे मारा। अब लूत अलैहिस्सलाम की कौम में अगर जिना हो जाता ना फैल, वो मान जाते हैं, थोड़े दिनों में लाइन पे आ जाते, निकाह को आसान बना दिया जाता, ये कहा जाता भाई ये निकाह करो, वो उसका अल्टरनेट मौजूद था। लेकिन जब लड़के की तरफ चले गए तो अब निकाह का ऑप्शन खत्म। तो कह रहे भाई मैं तो सेटिस्फाई नहीं होता। इसलिए अपने आप पर रहम करें, दुनिया में अजाब नहीं भी आया तो आखिरत में अजाब आता है। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को पाकीज़ा बनाए और हमारे जो बच्चों के वालिदैन हैं ना, अल्लाह उनको समझ दे। ये पुराना दौर नहीं है, वालिदैन को हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आपका दौर चला गया, अब ये जदीद दौर है, इसके हिसाब से आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। और वो चेंजिंग क्या है, बच्चों की जल्दी जल्दी वक्त पे शादियां कर दिया करें, इससे पहले कि वो बिगड़े, क्योंकि बिगड़ेंगे तो फिर आप हम ही को फोन करोगे, अब क्या करें, अब मैं बोलूंगा आपने शादी नहीं की थी, वक्त पे बिगड़ गया। अब खुद माएँ परेशान होती हैं, बाप परेशान होता है। बिगड़ने से पहले पहले उसको लाइन पे लगा दें, बीवी सीधा कर देगी, क्योंकि बीवी को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। आप जुमेरात को गायब हुए, घर में आए, अब्बा ने पूछा इतनी देर से क्यों आ रहे हो, आप बोलोगे मदनी मस्जिद गया था, टोपी करा दी, अब्बा कहेंगे हाँ मेरा बेटा, और माथे पे बोसा लेंगे माशाल्लाह कितना अच्छा बेटा है। बीवी को टोपी नहीं करा सकते। जब लेट आओगे ना घर, कहां से आ रहे हो, मदनी मस्जिद से, कहेगी चेहरे का नूर बता रहा है कि मदनी मस्जिद से, नूर का मतलब फिटकार, मदनी मस्जिद से जो आता है उसके चेहरे पे ऐसी फिटकार नहीं होती, वो चेहरे के तासुरात से पता लगा लेती है, इसलिए सीधा हो जाता है आदमी। एक शराबी आया ना घर में पी के, अब आया यार, वो उसको पता था बीवी से पिटूंगा मैं, जैसे ही आया ना बीवी के नाम पी के तो नहीं आया, कह रहे नहीं नहीं पीना वीना छोड़ दिया मैंने। आया और लैपटॉप खोल के बैठ गया। बीवी ने कहा कि मैं कह रही थी पी के आए हो, कह रहे नहीं पी के नहीं, कह रहे फिर ब्रीफकेस खोल के क्यों बैठे हुए हो लैपटॉप की जगह क्या खोला हुआ था, ब्रीफकेस खोल के बैठा, तो उस पर टक 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 टिक कर रहा था बैठ के। तो बहुत सारी चीजें हैं, इंसान को लगाम मिल जाती है। अल्लाह ताला हम सबको पैगंबरों की जिंदगी को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए।